بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قصۃ یونس و حکمتھا، یعنی یونس علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی حکمت۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ یونس علیہ السلام جو ہیں یہ مچھلی والے کے نام سے مشہور ہیں، یعنی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ تم نے ان کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی ہڈیاں نہیں توڑنی، ان کو کھانا نہیں ہے۔ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو وہ دعا یاد کروائی، وہ دعا ان کے زبان سے جاری کروائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہ دعا تھی آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر ڈال دیں۔ تو مچھلی نے انہیں باہر ڈال دیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ اس سبق میں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ وَتَأْتِي قِصَّةُ یونس مَقْرُونَةً بِقِصَّةِ ایوب۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد آتا ہے، یعنی ان کے قصے کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ مؤجدۃ لہا فی اثبات قدرت اللہ تعالی و لطفہ بعبادہ و اغاثۃ لہم، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس بات بندوں پر ان کی مہربانی اور ان کی مدد کرنے میں اس کی تائید کرتا ہے۔ حین ینقطع الرجاء، جبکہ تمام امید ختم ہو جاتی ہے، ویغشی الیأس، اور تباہ کن نا امیدی چھا جاتی ہے، ایاس القاتل، تباہ کن، وظلام الحالک، اور گہرے اندھیرے چھا جاتے ہیں، وتنسد جمیع المنافذ، اور بچ جانے کی تمام صورتیں بند ہو جاتی ہیں، فلا نور ولا ہواء ولا عمل ولا رجاء، نہ روشنی ہے، نہ خواہش اور تمنا ہے، اور نہ امید ہے۔ تدور رحی الموت قویۃً سریعۃً تطحن حبۃ الحیات ناعمۃ دقیقۃ، موت کی چکی طاقت اور سرعت سے پھرتی ہے، زندگی کے نرم و نازک اور باریک دانے کو پیس کر رکھ دیتی ہے، یعنی موت کی زندگی چلتی ہے اور زندگی کے باریک دانے کو پیس دیتی ہے، رگڑ دیتی ہے۔ ہنالک تبرز ید القدرت الالہیۃ، تو اس وقت اللہ کی قدرت الہیہ کا ہاتھ ظاہر ہوتا ہے۔ القویۃ القاہرۃ الرحیمۃ الحکیمۃ فتخرج ھذا الانسان الضعیف من اشداق الاسد الضاری والموت الفاتق، تو نہایت ہی قوی اور زبردست ہاتھ، نہایت پر حکمت اور رحم والا، جو اس ضعیف انسان کو نقصان پہنچانے والے شیر کے منہ اور تباہ کن موت سے نکال دیتا ہے۔ اشداق الاسد کا مطلب ضارین، یعنی نقصان پہنچانے والے شیر کے منہ سے، اور فاتق ہلاک کر دینے والی۔ فَيَخْرُجُ سَلِيمًا غَيْرَ مَخْدُوشٍ كَامِلًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ كَأَنَّمَا كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ مَحْفُوظًا بَيْنَ أَهْلِهِ، سو وہ بغیر کسی خراش کے صحیح سالم اور کامل، بغیر کسی نقصان اور کمی کے باہر آ جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا اور وہ اپنے گھر والوں میں محفوظ تھا۔ یعنی انسان اتنی سخت مصیبت اور شیر کے منہ سے، ہلاک کرنے والی موت کے منہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو، انسان کو ایسا بچا لیتا ہے، وہ اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ذرا برابر نقصان نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بستر میں لیٹا ہوا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا زبردست جو ہاتھ کسی کو بچائے تو اسے خراش بھی نہیں لگنے دیتا، خواہ وہ جتنی بڑی بھی مصیبت میں ہو۔ یونس بین قومی ہی، یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم میں، وَهَٰذِهِ قِصَّةُ یونس بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةٍ نِّنَوَىٰ، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ نے انہیں نینوا بستی کی طرف بھیجا۔ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ، پس انہیں اللہ کی طرف بلایا، یعنی بستی والوں کو اللہ کی طرف بلایا۔
فَأَبَوْا عَلَيْهِ مگر انہوں نے انکار کیا، وَتَمَادَوْا فِي كُفْرِهِمْ اور اپنی کفر میں حد سے بڑھ گئے، فَخَرَجَ مِن بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مُغَاضِبًا لَهُمْ تو وہ ان سے ناراض ہو کر نکل کھڑے ہوئے، وَوَعَدَهُمْ بِالْعَذَابِ بَعْدَ ثَلَاثٍ اور انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب خداوندی آئے گا، فَلَمَّا تَحَقَّقُوا مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلِمُوا أَنَّ النَّبِيَّ لَا يَكْذِبُ اور جب انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها ثم تضرعوا إلى الله عز وجل تو انہوں نے اپنے بچوں اور مال مویشی کے ساتھ جنگل کا راستہ لیا، انہوں نے ماؤں سے ان کے بچوں کو دور کر دیا، پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کی، یعنی انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہ نبی کی بات جھوٹ نہیں ہے تو یہ تدبیر استعمال کی، وَجَارُوا إِلَيْهِ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائے، وَرَغَتِ الْإِبَلُ وَفُصَلَانُهَا وَخَارَتِ الْبَقَرُ وَأَوْلَادُهَا وَثَغَتِ الْغَنَمُ وَسِخَالُهَا فَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ تو انہوں نے اونٹ اور اس کے بچے، گائیں اور اس کے بچے، بھیڑوں اور ان کے بچوں، سب نے گریہ زاری کی تو اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا۔ اس میں جو یہ لفظ آئے ہیں ابل و فسلانہا یا ابل اور یہ اس کے بچے، اور اسی طرح یہ خارت کہتے ہیں گائے کی آواز جو ہوتی ہے اس کو اس سے تعبیر کیا، اولادہا اس کے بچے، اسی طرح غنم وسخالہا اور اس کے بچے، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها بإيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک عیش دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فائدہ دیا، عیش دیا۔ تو اس سبق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہیں عذاب کا علم ہوا تو انہوں نے یہ توبہ کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب پختہ جو ہے عذاب آ جائے، پکا عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے، تو کبھی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ یونس علیہ السلام ان کی قوم کو، اپنی قوم کو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر پیچھے قوم نے یہ گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔